السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے لے کر اس کی ہر ایک حص یا سینس کو دنیا کے نظام کے مطابق ٹیون کر کے فکس کر دیا گیا ہے تاکہ اسے زندگی گزارنے میں آسانی ہو، اور دوسرا ان دیکھی اور ان سنی چیزوں پر اس کے ایمان کو آزمایا جا سکے جو کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کو آخرت میں ملنے والے انعام یا سزا کا فیصلہ کرے گا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک انسان جس کے سننے کی صلاحیت 0 ڈیسیبل سے لے کر 140 ڈیسیبل لیول تک ہے، اگر وہ شدت سے کم یا زیادہ کی آوازیں اپنے آس پاس سننے لگے تو اس کی لائف کیسی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ انسانی دماغ اسے قبول نہیں کرے گا اور خود کو ہی زخمی کرنے لگے گا۔ بالکل یہی معاملہ ہماری انسانی آنکھوں کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ ہماری انسانی آنکھیں ایک لیول سے زیادہ یا اس سے کم کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتی ہیں۔ ہمارے انسانی دماغ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس مادی جسم میں قید کر کے اس کی حدود طے کر دی ہیں کہ اسے روحانی دنیا، جنت اور جہنم کے وجود کا تصور عقلی طور پر دلائل کے ذریعے دیا گیا ہے، مگر وہ نہ تو اسے دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کے اندر اسے محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کی سمجھ سے اور دماغ کی سوچ کی حد سے باہر کے تصورات ہیں جو کہ کیسے، کیوں اور کب ہو رہے ہیں، یہ ایک مصلحت کی وجہ سے انسانوں کے لیے راز ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ خواب کے اندر بھی خود کو مرتا ہوا دیکھیں تو اچانک سے اس خوف کی وجہ سے آپ کی آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے، کیونکہ آپ کا دماغ یہ نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ آپ کا دماغ چاہ کر بھی اس مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں سمجھ پاتا، اور یہی اس کی حد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، جو کہ اس مادی جسم اور پوری کائنات کے نظام کا خالق ہے، اسے دیکھنے کے لیے انسانی آنکھوں اور مادی جسم کی حد کو چھوڑ کر ہمارا روحانی دنیا کے اندر جانا ضروری ہے، جو کہ موت کے بعد شروع ہونے والا آخرت کا نظام ہے، جس کا کلائمیکس ہمیں پہلے ہی سمجھا دیا گیا ہے۔ انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کے وجود کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر خود یہ فرماتے ہیں کہ اس کے مثل کی بھی کوئی بھی چیز پوری کائنات کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جس چیز کی مثال بھی پوری دنیا و کائنات کے اندر موجود ہی نہ ہو تو اسے دیکھنے کا تصور بھلا کیسے ممکن ہے؟ ہم یہ تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی دکھتی ہوگی؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام آیت 103 کے اندر فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، وہ سب دیکھتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اس بات کا ایک اور ثبوت کہ انسانی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے وجود کو دنیا کے اندر رہتی ہوئی نہیں دیکھ سکتی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے دیدار کی خواہش کرنا تھا، جس کے جواب میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا انسانوں کے لیے امتحان گاہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کے اندر اپنے حجاب کے بغیر ظاہر ہو جائے تو کوئی ایک بھی شخص دنیا کے اندر کافر نہیں رہے گا، بلکہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ مگر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھے بغیر جو شخص اس پر ایمان لایا، اس پر یقین کیا، وہی دراصل اس امتحان کے اندر کامیاب ہوا۔ اور دوسرا، یہ جنتی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھی بڑا ایک انعام رکھا ہوا ہے، جو کہ کئی صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اس دن جنت کے اندر کئی چہرے روشن اور تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے بنا دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اسے جنت عطا کریں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس سے بھی بڑھ کر سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، جو انہیں جنت کی تمام نعمتوں سے بھی زیادہ محبوب ہوگا۔ جب جنتی لوگ جنت میں اور جہنمی جہنم کے اندر جا چکے ہوں گے تو سب کا حساب کتاب ختم ہو چکا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے یہ سوال کریں گے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم لوگوں نے مجھے راضی کیا، تو آج میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو، یا اس سے بڑھ کر تمہیں کیا کچھ اور بھی چاہیے؟ سب جنتی لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچا کر جنت کے اندر داخل کیا، بھلا اس سے بڑھ کر ہمارے لیے انعام کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب یا نور کے پردے ہٹا کر جنتی لوگوں کے سامنے ہوں گے، اور لوگ 14ویں کے چاند کی طرح ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں اس طرح سے مگن ہو جائیں گے کہ ہزاروں سال یوں ہی کھڑے کھڑے گزر جائیں گے۔ کسی کو بھی جگہ بدلنے یا آگ جھپکنے کی فرصت اور ضرورت محسوس نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم اپنے رب کا دیدار اس طرح سے کرو گے جیسے 14ویں کے چاند کو بنا مشقت کے دیکھتے ہو۔ وہ 14ویں کا چاند جس کی روشنی چاہے جتنی مرضی ہو، آنکھوں کو دکھنے کی بجائے سکون کا احساس دلواتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جنتی لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ دیکھ کر دل نہیں بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کے اندر شامل فرمائے، آمین۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ساری زندگی جس ذات کے لیے آپ منتظر رہے، ایک ایک لمحہ نیکی کا اس خواہش کے اندر کیا کہ ایک بار مرنے کے بعد اس رب کا دیدار نصیب ہو، جنت کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ اپنے رب کا دیدار اپنی آنکھوں سے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔
قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جب جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جائیں گے، اور اس روز اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھا ہوگا ذوالجلال والاکرام۔ جلال کا مطلب ہے زبردست اور اکرام کا مطلب ہے نوبل یا اعزاز، اس لیے کہ یہ اعزاز یا انعام صرف کچھ لوگوں کو ہی نصیب ہوگا، جیسے دنیا کے اندر نوبل پرائز صرف گنے چنے لوگوں کو ہی حاصل ہوتا ہے، ان کی بے پناہ محنت اور ریسرچ کے بعد کھوج کی بدولت۔ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ دیدار کسی پیغمبر کو بھی نصیب ہو جائے تو آخرت کی زندگی کے لیے جنت سے بھی بڑا انعام ان کے لیے آخر کیا بچے گا؟ اسی لیے کوئی بھی پیغمبر اور نہ ہی کوئی مخلوق آج تک اللہ تعالیٰ کے نور کو نہیں دیکھ سکی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی پہلی سمجھدار کریشن اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل علیہ السلام کی حد تھی، سو یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے اور اس سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج سے واپسی پر سفر کا احوال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبریل کی حدود سے باہر اتنا آگے چلا گیا جہاں پر آج تک کوئی زندہ مخلوق کبھی نہیں جا سکی۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نور، ہر طرف نور یا روشنی تھی، میں بھلا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس نور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مراد تھی؟ ایک اور صحیح حدیث کے اندر آپ نے بیان فرمایا، جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نور کا حجاب یا پردہ لے رکھا تھا۔ پردہ جو خوبصورتی یا چہرے کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حجاب یا نور یا روشنی ہے۔ اس نور کے پردے کے اندر جو دیدار موجود ہے اسے دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو دنیا سے ہٹا دے تو دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز اسے لرز کر ہلاک ہو جائے گی۔ وہ ہستی اتنی طاقتور ہے کہ کوئی بھی چیز اس کا نور برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود سے دنیا سے حجاب رکھا ہوا ہے۔ سائنسدانوں کو اپنی اس کائنات کے اندر اب تک کا سب سے بڑا ایکٹیو بلیک ہول ملا ہے، جسے کیوزار کہتے ہیں، اور یہ کائنات کی سب سے روشن چیز ہے۔ اسے حال ہی میں ڈسکور کیا گیا ہے، جو کہ سپر ہاٹ گیسز سے بھرا ہوا ہے۔ 20 سال کی ریسرچ کے بعد جب یہ ڈسکور ہوا تو یہ دیکھ کر سائنسدانوں کے دماغ چکرا گئے کہ ہمارا یہ سورج جسے ہم انسان آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتے، وہ اس سے بھی سائز کے اندر 600 ٹریلین گنا زیادہ روشن تھا۔ یہ زمین سے 120 ملین ٹریلین کلومیٹر دور ہے اور سورج سے کئی ملین گنا زیادہ میسیو ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ جس ایک بلیک ہول کی روشنی یا نور کا یہ عالم ہے کہ انسانی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، بلکہ ہمارے سورج تک کو نہیں دیکھ سکتی، تو کیا یہ انسانی آنکھیں اس حجاب کو خود سے دیکھ سکتی ہیں جو اس کائنات کو ذرا ذرا کر کے تباہ کر دے؟ اسی لیے اگر آپ جنت کے اندر رہ کر اس دیدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے آج سے ہی دنیا کے اندر محنت شروع کریں، اپنے رب کو راضی کریں، تاکہ وہ قیامت کے روز آپ سے راضی ہو کر آپ کو بھی ان نوبل لوگوں کے اندر شامل فرما دے جو اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔